یتلی علیکم فی الکتاب فی یتام النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن والمستضعفین من الولدان وان تقوموا للیتام بالقسط وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ الحمدللہ اللہ کی کتاب قرآن کو سمجھنے کی کوشش کے سلسلے میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے اور قرآن پاک اپنے عظیم کلام کی صحیح فہم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی کتاب قرآن ہدایت نامہ ہے، ہدایات دی گئی ہیں، ایسے کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ مثالوں سے مجھے اور آپ کو پھر رہنمائی دی گئی، سمجھایا گیا ہے۔ اب ان باتوں کو سن کر یاد رکھنا، ذہن میں بٹھانا، عمل کی کوشش کرنا۔ یاد رہے کہ چیزوں کو یاد رکھنے کا ایک طریقہ ہے اور وہ ہے عمل۔ اگر آپ عمل کرنے لگ جائیں گے تو سمجھو آپ نے اس کو محفوظ کر لیا۔ اگر ایسے رٹا لگائیں گے بچوں کی طرح، وضو کے کتنے فرض ہیں، کتنے سنتے ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، یہ ہے وہ ہے، ویسے نہیں۔ اگر آپ طریقہ سیکھ لیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ وضو کرنے کا اور غسل کرنے کا کیا ہے، تو آپ کو تعداد یاد کرنے کی بجائے پوری اس میں فرائض بھی آ جائیں گے، سنتیں بھی آ جائیں گی، مستحبات بھی آ جائیں گے۔ تو عملی طور پر سیکھنے سے دین یاد رہتا ہے۔ اگر آپ دین محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اور ایک مجبوری ہماری دین تو محفوظ کرنا، میں اور آپ اگلی نسلوں کو کیا دے کر جا رہے ہیں؟ کیسا اصل دین دے کر جا رہے ہیں یا بدلا ہوا نقلی دین دے کر جا رہے ہیں؟ اگر اصل دین اپنی آئندہ نسل کو دے کر جانا ہے تو پھر دین کو سیکھنا ہے، قرآن و سنت سے سیکھ کر اس کو گھر میں دکھانا ہے، لوگوں میں دکھانا ہے، اولاد کو، عزیز و اقارب کو، دوست احباب کے سامنے اس کا عملی مظاہرہ کرنا ہے، تاکہ صحیح دین کی نمائش ہو کہ اصل دین یہ ہے۔ اپنی زندگی میں نافذ کر کے دکھانا، کوئی کرتا نہ کرے، اپنی زندگی میں نافذ کر کے دکھانا ہے کہ شادیاں ایسے ہوتی ہیں، موت ایسے ہوتی، خوشی ایسے ہوتی، غم ایسے ہوتا ہے، اسلام ایسے کہتا ہے۔ تو فرمایا، آج شروع کرتے ہیں، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، سورہ نساء کی آیت نمبر 127 اور 5ویں پارے کا 16واں رکوع۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے خطاب کر رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں مسائل پوچھ رہے ہیں۔ یاد رہے سورہ نساء جب شروع ہوئی تھی تو اس کے آغاز میں پہلے رکوع میں ہی عورتوں کا اور بچوں کا اور یتیموں کا ذکر کر دیا گیا، اور دوسرے رکوع میں حصے بانٹ دیے گئے، بیٹی کو اتنا، بیٹے کو اتنا، بیوہ کو اتنا، اور اگر عورت مر گئی تو خامند کو اتنا، مرنے والے کے ماں باپ کو اتنا، وہ حصے مقرر کر دیے گئے۔ تو اب جب وہ مقرر کر دیے گئے، یاد رہے اسلام سے پہلے کفر اور شرک اور جہالت کے زمانے میں نہ تو عورتوں کا کوئی حق سمجھا جاتا تھا، وراثت میں کہیں بھی کوئی حق، نہ بچوں کا کوئی حق سمجھا جاتا تھا۔ وہ کہتے تھے مال میں، باپ کی وراثت میں، بڑوں کی جائیداد میں صرف اسی کا حق ہے جو زور بازو پر قبیلے کا دفاع کر سکتا ہے، جو لڑ سکتا ہے۔ جو تلوار نہیں چلا سکتا اس کا وراثت میں، مال میں کوئی حصہ ہی نہیں، کوئی حق ہی نہیں ہے۔ تو جب شروع میں وراثت کا حصہ دے دیا، عورتوں کے حقوق دے دیے، تو پھر لوگ سوال پوچھنے لگ گئے، جی اور کیا ہے، اور کیا ہے؟ تو یہی ایک سوال آیا، یہاں پہ بھی آئی بات، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے عورتوں کے بارے میں یہ سوال پوچھتے ہیں، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، کہو
کہ اللہ خود فتویٰ دے رہا ہے. آپ سے پوچھتے ہیں عورتوں کے حقوق کے بارے میں، کہو میری چھوڑو، اللہ خود فتویٰ دے رہا ہے، اللہ فیصلہ کر رہا ہے، اللہ کا فتویٰ آ گیا. قل کہو اللہ یفتیکم فیہن، اللہ خود فتویٰ دے رہا ہے عورتوں کے بارے میں. وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتام النساء، اور جو پڑھی جا رہی ہیں تم پر پڑھی گئی اس سورت کے شروع میں جو ہدایات عورتوں کے حقوق کے بارے میں پڑھ کر دے دی گئی، وما یتلی علیکم، اور جو پڑھی جا رہی ہیں تمہارے اوپر فی الکتاب، اسی کتاب اسی سورت میں، فی یتام النساء، یتیم بچیوں کے بارے میں، یتیم عورتوں کے بارے میں. نساء عورتیں آیا ہے، لیکن یاد رہے کہ عورت یتیم نہیں رہتی، مرد یتیم نہیں رہتا. یتیم کس کو کہیں گے؟ جس کا باپ فوت ہو گیا اور وہ بچی یا بچہ نابالغ ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا. جو ہی بالغ ہوا، 12-13 سال کی عمر میں بچی بالغ ہوئی، 13-14 سال کی عمر میں بچہ بالغ ہوا، اب یہ یتیم، اس کو یتیم کا نام اس کے ساتھ لگ ہی نہیں سکتا. ہمارے تو 50 سال میں آج میں یتیم، اتنی ماشاءاللہ اتنی پہنچ ہے ہماری دین میں، معاملات میں، کہ جدید موبائل ہمارے ان پڑھ بھی چلا لیتے ہیں، لیکن دین میں ہماری نہ نماز، نہ وضو، نہ غسل، نہ معاملات کا پتہ ہی نہیں ہمیں. فی یتام النساء، اللہ تعالیٰ کا وہ جو آیتیں پڑھ کر پیش کی گئی اس سورت کے شروع میں، یتیم بچیوں کے بارے میں، اللاتی لا تؤتونہن، وہ یتیم بچیاں جن کو تم نہیں دیتے ہو، ما کتب لہن، جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے. شادی میں ضروری کتنے کام ہیں؟ لڑکی لڑکے کی رضامندی، جس کو ایجاب و قبول کہتے ہیں، 2 گواہوں کا ہونا، تیسرا جی حق مہر. پوری شادی میں ایک ہی خرچہ ہے اور اس کا نام ہے حق مہر. یعنی مرد نے عورت کو مال دینا ہے تحفے کے طور پر، وہ حق مہر اس کا حق ہے، یہ ضرور دینا ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، نبی کا فیصلہ ہے، دین کا فیصلہ ہے. اور جب تک مرد نہ دے تب تک مرد عورت کا مقروض رہتا ہے. ماشاءاللہ ویسے تو کچھ لوگوں کی، سارے کی نہیں ہے، کچھ لوگ ماشاءاللہ ویسے تو عورت کو اپنی جوتی سے بھی نیچے سمجھتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے اپنی جوتی کے بھی مقروض رہتے ہیں. مرتے دم تک توفیق ہی نہیں ملتی. ایک ہی خرچہ ہے یار، بم باری نہ کرو، یہ بینڈ باجے نہ چلاؤ، جو اللہ کہہ رہا ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے وہ تو کرو. یہی تو سیکھنا ہے ہم نے قرآن سے. خود اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ان کا مقرر کیا گیا ہے اور تم نہیں دیتے ہو، لا تؤتونہن، تم نہیں دیتے ہو. کتنے ہی ہیں شادیاں ہو جاتی ہیں، حق مہر ادا نہیں ہوتا. اچھا دوسرا خرچہ کون سا ہے؟ وہ سنت ہے، ولیمہ سنت ہے، کرو تو ثواب، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں. وہ سنت ہے، وہ ضروری ہے، حق مہر نہیں ضروری ہے. جو فرض ہے، جو مقروض ہو بیوی کے، وہ ادا نہیں کرتے. الٹی سوچ ہے ہماری. جو فرض ہے اس کو اہمیت نہیں دیتے، جو سنت ہے مستحب ہے اس کو سر پر چڑھا رکھا. بھئی نیکی ہے کرنے کی، لیکن پہلے فرض، پھر واجبات، پھر سنت موقدہ، پھر غیر موقدہ مستحبات، پھر مباحات. بھئی ترتیب سے چلو، جو شریعت کا قاعدہ ہے، جو شریعت کا کلیہ ہے. فرض جس کے برابر کوئی نہیں آ سکتا، اس کے مقابلے میں آپ مستحب کو لے آتے ہو اور مباح کو لے آتے ہو. بہرحال یہ تو ہماری سوچ کی بات ہے.
अल्लाती ला तूतूनहुन्ना मा कुतिबा लहुन्ना, वो यतीम बच्चियां जिनको तुम उनका हक महर नहीं देते हो। व तरगबूना, और तुम शौक रखते हो, रगबत करते हो, अन तनकिहुहुन्ना, कि उनसे खुद निकाह कर लो। अब होता ऐसे था, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस हदीस की रावी, ये बुखारी मुस्लिम सारी हदीस की किताबों में है। होता ऐसे था कि कोई फौत हो गया, उसकी बच्ची थी, अब उसकी वरासत माल की तो वही वारिस बनी। उस खानदान में कोई दूसरा है, चाचे का, ताए का बेटा है, अब खानदान का वारिस तो वो है, ये भी उसके ज़ेरे निगरानी चली जाती, बच्ची बेसम, इसका माल भी उधर चला जाता। अब वो बंदा देखता, अगर तो अच्छी सूरत वाली और अच्छा माल है वरासत में, तो खुद निकाह कर लेता, हक महर वगैरह रखता ही ना, खुद निकाह करके माल हड़प। और अगर अच्छे माल वाली ना होती तो फिर किसी और के निकाह में दे देता और उसका हक महर वसूल खुद कर लेता। और अगर माल अच्छा होता लेकिन सूरत अच्छी ना होती तो फिर कह देता, भाई इसकी निकाह, इसकी शादी हमने करनी ही नहीं है। माल खुद हड़प कर लेता, शादी बैन कर देता, सारी उम्र वो गैर शादीशुदा रहती। और आज भी हमारे मुआशरे में हमने सुना, कुरान से शादियां तो हमने सुन रखी हैं ना, ये वही सोच है हमारी। क्या बदला हमारा? जब हमें खंगाला जाए तो हमारी आदतें हिंदुओं जैसी निकलती हैं, सिखों जैसी निकलती हैं, जिन में से हमारा खून कशीद होके आया। हमारे आबाओ अजदाद बड़ों में वही थे, यहाँ पे हिंदुस्तान में हमारी आदतें वही है, खसलतें वही है, रस्में वही है, रवाज वही है। और हमने कलमा पढ़कर दीन के ठेकेदार भी बन गए, वो आदतें छोड़ने को तैयार भी नहीं है। और इतना शायद निकाह पे जोर नहीं होता जितना जहेज पे जोर होता है। निकाह के एहतमाम पे, निकाह में बस एक ही बात खटकती है, जो निकाह पढ़ाने वाला पैसे लेता है ना, वो खटकते हैं। जो हलाल करने के लिए आपने अच्छा वो दिया, आज वो भी जरूरी नहीं है। अरे खुद निकाह पढ़ाने वाले बनो, अपनी औलाद के खुद निकाह पढ़ाओ। किसने तुम्हें कहा कि मौलवी से निकाह पढ़वाओ? बाप को खुद अपने बच्चों का निकाह पढ़ाना चाहिए, बाप को खुद अपनी बेटियों का निकाह पढ़ाना चाहिए। ये क्या हुआ यार? हर बात में मोहताज हो, मुर्गी ज़िबा करानी, मौलवी के साहब के दौड़े जा रहे हैं जी, ज़िबा कर दो। कैसे मुसलमान है यार? मौलवी साहब खुदा न खास्ता बीमार हो गए जी, तू अगे हो, तू अगे, मुसल्ले पे कोई नहीं आता, नमाज जी मुझे पढ़ानी नहीं आती। कमाल है, कैसे मुसलमान बन गए हम यार? खुद निकाह पढ़ाना चाहिए, खुद जनाजा पढ़ाना चाहिए। अरे जनाजे में मैं अगर खड़ा हूं और मेरे आगे मेरा बाप पड़ा हुआ, मेरी मां पड़ी हुई, जो दुआएं इस दिल से निकल रही किसी और दिल से निकल सकती हैं। अगर याद हैं और उसका तर्जुमा भी पता है कि मैं क्या कह रहा हूं, तो फिर जो दुआ इस दिल से निकल रही किसी दिल से, किसी मौलवी से, किसी खतीब से, किसी आलम के दिल से नहीं निकल सकती। जो बाप खड़ा है सामने, औलाद पड़ी है, तो बाप के दिल से जो निकल रही अपने बेटे के लिए, और खामंद से निकल रही बीवी के लिए, और बेटे से निकल रही है दुआ दिल से अपने बाप के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए। बहरहाल जी, दीन तो हमें यही कहता है कि तुम आज़ाद बनो। हम कभी अंग्रेज के गुलाम होते हैं, कभी मौलवियों के गुलाम हो जाते हैं कि जी वो जनाजा पढ़ाएंगे। अच्छा मज़े वाली बात है, अच्छा सॉरी, वो मैं करना चाहता था, इख्तलाफी बात हो जानी थी, ज़हन में एकदम से आई थी अल्लाह बचाए जी। व तरगबूना अन तनकिहुन्ना, साहिब माल है, साहिब जमाल है, और तुम चाहते हो कि खुद निकाह कर लो उससे, और हक महर भी नहीं देते हो। वल मुस्तज़अफ़ीन मिनल विल्दान, और जो कमज़ोर बच्चे हैं, ये तो बच्चियों का जिक्र था, यतीम बच्चियों का। अब जो कमज़ोर बच्चे, उनके बारे में भी अहकाम सूरत के शुरू में आ चुके हैं।
وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور اصل یہی فارمولہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں یتیم بچہ ہو یا بچی ہو انصاف کرو. ان تقوموا لليتامى بالقسط، انصاف پر قائم رہو، عدل پر قائم رہو، چاہے یتیم بچی ہے چاہے یتیم بچہ ہے. امتحان تو بندے کا اصل تب ہی ہوتا ہے نا جب کمزور سے واسطہ پڑے. جب طاقتور کا اور کمزور کا معاملہ ہے تو امتحان طاقتور کا ہے، کمزور کا نہیں. ہمارا معاشرہ عجیب ہے، جب طاقت ہوتی ہے تو ہم کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. طاقت کا نام ہی ہے، طاقت ہونے کا مطلب ہی یہ لیا جاتا ہے کہ میں قانون سے بالا، ویسے ہی میرے پر لاگو ہی کوئی نہیں، نہ دین کا نہ دنیا کا. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ یتیم بچہ ہو یا بچی ہو، یتیموں کے معاملے میں انصاف سے کام لیا کرو، انصاف پر قائم رہو. ان تقوموا بالقسط، انصاف پر کھڑے ہو جاؤ، قائم ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ، جم جاؤ انصاف پر یتیم بچوں کے معاملے میں. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور دیکھو اب تم کہتے ہو یار اس بچے دے نال پتہ نہیں میں کی کچھ کیتا، بڑے ہوئے نو پتہ یا انو احسان میرے یاد بھی نہیں رہنے. اللہ فرماتا نہیں ایسے نہ کرو. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، ارے نیکی کا بھلائی کا تم جو کام بھی کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اللہ سب جانتا ہے. اس بچے سے معاملے کی، معاوضے کی، ریٹرن کی، احسان کی، شکریہ کی امید نہ رکھو، تم اللہ کے لیے کرو اور اللہ کو پتہ ہے. تم تھوڑا کرو گے زیادہ کرو گے اللہ کے علم میں ہے، جو جزا دینے والا ہے، جو بدلہ دینے والا ہے، جو خیر اور شر کی پہچان کرنے والا ہے، جو اس پر تمہارا محاسبہ کرنے والا، اسے سارا پتہ ہے. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، بعض اوقات بندہ کہتا ہے یار میں اس کے ساتھ بھلائی تو کر رہا ہوں. وہ کیا پنجابی کی مثال ہے، ستے بچے دا منہ چومیا نہ باپ سے احسان. تو ہماری نظر احسان پر ہی ہوتی ہے. دین کہتا نہ، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کسی پر احسان اس لیے نہ کرو کہ مجھے بدلے میں زیادہ ملے گا. نہیں، یہ تو نیت ہی نہیں ہونی. دین کہتا ہے تم جس کے ساتھ بھی نیکی کر رہے ہو، بھلائی کر رہے ہو، معاملہ اس کا نہیں، معاملہ اس کا ہے. تمہاری نظر اس پر ہونی چاہیے کہ میں اس کے لیے کر رہا ہوں، جو بھی کر رہا ہوں اس کے لیے کر رہا ہوں، اور اسے سارا پتہ ہے کہ کون میرے لیے کیا کر رہا ہے. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اب ایک معاملہ آ گیا، میاں بیوی کے معاملات آپس میں الجھ جاتے ہیں، سلجھتے نہیں ہیں. کاش ہم دین کو سیکھیں، قرآن سے سیکھیں، مسائل کا حل دیا گیا ہے ہمارے ذہن میں ہو تو ویسے کریں، تو ایک تو دین کی برکت ساتھ ہوگی، قرآن کی برکت ساتھ ہوگی، اللہ کی مدد ساتھ ہوگی، معاملات بگڑنے کی بجائے انشاءاللہ سدھر جائیں گے. لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ معاملے کیسے سلجھائے جا سکتے ہیں. ہمارا دین کیا رہنمائی دیتا ہے، قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، سنت طریقہ کیا ہے. فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اگر کسی بیوی کو، کسی عورت کو خوف ہو اپنے خامند سے زیادتی کا کہ یہ میرے ساتھ زیادتی کرے گا کسی معاملے میں، او اعراضاً، یا اس کو ڈر ہو کہ یہ جناب میرے سے روگردانی کر رہا ہے، بے رخی برت رہا ہے میرے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتا یا زیادتی کرتا ہے، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے کہ آپس میں صلح کر لیں. دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ حرج والی بات سمجھنے والی آگے آیت کھلے گی تو مزید بات کھل جائے گی کہ صلح میں حرج کیا ہو گیا. تو بات ہو رہی ہے کہ عورت اپنے اگر کچھ مطالبات کم کر دے، اپنے حقوق کم کر دے،
جو اس کا حق بنتا ہے وہ کم کر دے اور جدائی کو بچا لے، جدائی سے اپنے آپ کو۔ تو فرمایا یہ جو اس کا حق ہے مرد نے لے لیا، یا مرد کے ذمے جو حق تھے عورت نے چھوڑ دیا، اب وہ بے نیاز ہو گیا، تو فرمایا اگر آپس میں صلح کر لے تو بہتر ہے، کوئی گناہ نہیں، عورت اپنا حق چھوڑ دے، عورت کے حق میں سے مرد کچھ حق لے لے، واپس لے لے، مثلا اس کا ذمہ تھا کہ جناب اس نے اتنا خرچہ دینا ہے، وہ خرچہ تھوڑا دیتا ہے یا خرچہ نہیں دیتا، عورت کہتی میرے پاس مال ہے میں گزارا کر لوں گی لیکن مجھے اپنی زوجیت میں رکھو، میں جدا نہیں ہونا چاہتی، یا وہ علیحدہ گھر، وہ کہتی چلو میں قربانی دے دیتا ہوں، علیحدہ گھر نہیں، میں ایک ہی گھر میں رہ لوں گی، یا میں اپنے باپ کے گھر میں رہ لوں گی، یا علیحدہ گھر میں رہ لوں گی، اپنے ذاتی گھر میں، آپ سے گھر نہیں لیتی، آپ مجھے زوجیت میں رکھیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث کی ساری کتابوں میں تقریباً یہ واقعہ ہے کہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، دوسری بیوی، حضرت خدیجہ کے بعد نکاح کیا تھا حضرت سودا بنت زمعہ، اس وقت ہی ان کی عمر 50 سے زیادہ تھی۔ اب یہ جب بہت زیادہ عمر ان کی ہو گئی تو انہیں خوف میں، کچھ روایات میں تو ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً ان کو بتا دیا کہ میں آپ کو طلاق دینا چاہتا ہوں، یا انہیں کچھ محسوس ہوا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حق کے زوجیت ادا کرنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی کہ اب مجھے زوجیت سے فارغ نہ کر دیں، تو انہوں نے پھر پیکج ڈیل کر لیا جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، ازواج مطہرات کی برکت سے سہولتیں امت کو مل گئی۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے اپنے سے الگ نہ کیجئے، میں اپنا دن حضرت عائشہ کو دے دیتی ہوں، آپ وہاں، پتہ تھا کہ کہاں استعمال ہونا ہے دن، آپ کو پتہ ہو نا، آپ ریلیف لینا چاہتے ہیں تو آپ پھر دکھتی رگ کو پکڑتے ہیں کہ جناب اس حوالے سے مجھے ریلیف دے دیں۔ پتہ تھا کہ آپ کی محبت کس جگہ زیادہ ہے، تو عرض کی کہ میرا دن، میں اپنا دن قربان، اپنی باری قربان کر دیتی ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لیے، آپ مجھے زوجیت سے جدا نہ کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی یہ آفر ان کی قبول کر لی اور وہ زوجیت میں رہیں۔ تو فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اگر کسی بیوی کو ڈر ہو اپنے خاوند سے زیادتی کا یا بے رخی کہ آپ میری طرف، مجھے اتنا ٹائم نہیں ملے گا، مجھے وہ محبت نہیں ملے گی، مجھے وہ رغبت نہیں ملے گی، اگر ڈر ہو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو میاں بیوی دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یصلحا کہ وہ دونوں صلح کر لیں، بینہما صلحا آپس میں دونوں صلح کر لیں، وَالصُّلْحُ خیر، لوگوں صلح میں ہی برکت ہے، صلح میں ہی خیر ہے، خیر صلح میں ہے۔ کاش ہم جان جائیں گھروں کو آباد رکھنے کا بہترین یہ فارمولہ ہے، وَالصُّلْحُ خیر، لوگوں صلح میں خیر ہے۔ اور خیر کا مقابل کیا ہے؟ خیر کے مقابلے میں کیا لفظ آتا ہے؟ شر۔ صلح میں خیر ہے تو صلح نہ کرنے میں کیا ہوا؟ شر آ گیا۔ تو اب شر کو دفع کرنا ہے تو صلح و صفائی سے کام لو، اور صلح و صفائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ درگزر سے کام لو، اور درگزر ہی وہ فارمولہ ہے جس پہ کائنات چل رہی ہے، اللہ درگزر سے کام لے رہا ہے تو یہ سسٹم چل رہا ہے۔ اگر اللہ فوراً حساب کر لیا کرتا، پکڑ لیا کرتا مجھے اور آپ کو، تو خود رب قرآن میں فرماتا ہے پھر زمین پر کوئی جاندار نہ بچتا، لیکن اللہ فوراً پکڑتا نہیں، درگزر سے کام لیتا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی تمہارے اپنی کمائی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تو تمہاری اکثر حرکتوں سے درگزر کر جاتا ہے۔ تو یہ سسٹم درگزر سے چل رہا ہے، کائنات کا نظام درگزر سے چل رہا ہے، تو گھر بھی بہترین درگزر سے ہی چلتے ہیں۔ تو فرمایا وَالصُّلْحُ خیر،
میں تو بلکہ اسی پر صلح میں ہی خیر ہے، اسی پر جمعہ پڑھانا چاہتا تھا ایک جمعہ پورا مجھے بڑا شوق تھا کہ اسی پر ہی رکھے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، وہ صلح و خیر، صلح میں ہی خیر ہے۔ اور میاں بیوی کے معاملات جب بگڑ جاتے ہیں تب کہا جا رہا ہے کہ صلح کر لو، چاہے ایک طرف سے حقوق کی قربانی دے دی جائے یا دوسری طرف سے دے دی جائے، اللہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، تمہارا گھر بچ جائے۔ دیکھو اللہ اپنے قانونوں میں لچک پیدا کر رہا ہے کہ تمہارا گھر بچ جائے، اتنا پیارا گھر ہے۔ اللہ میرے اور آپ کے گھر کو بچانا چاہتا ہے، ہمارے گھر بچ جائیں، آباد رہیں، میاں بیوی میں جدائی نہ ہو، یک رنگی ہو۔ اس لیے فرمایا ایک کو اگر قربانی دینی پڑے تو دے دو، اللہ کو اپنے قانونوں کی تبدیلی پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حق تھا عورت کا، اگر وہ اپنا حق چھوڑ دیتی ہے لیکن جدائی سے اپنے آپ کو بچا لیتی ہے، اللہ فرماتا ہے وہ صلح خیر، صلح میں ہی خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں بہتری ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور نفسوں میں تو حرص، شح، لالچ رکھ دیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ کچھ حقوق بندے کے ہیں، کچھ عورت کے ہیں، تو نفس تو نہیں چاہے گا میں اپنا حق چھوڑ دوں، میں اپنی قربانی دے دوں۔ اب پہلے یہ بات بتائی گی، آگے ہدایات آ رہی ہیں کہ نفسوں میں لالچ رکھ دیا گیا ہے کہ اپنے حق سے دستبردار ہونے کو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ ہر ایک میں لالچ ہے، مجھے ملے، مجھے میرے حق سے زیادہ ملے، بلکہ ہماری تو تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہمارے حق سے زیادہ ہمیں ملے۔ فرمایا نفسوں میں لالچ رکھ دیا گیا ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اے مردو اگر تم ہی اچھا رویہ اختیار کرو اور تقوی اختیار کرو۔ پہلے بتا دیا کہ نفسوں میں لالچ تو ہے، یہ تو فطری سی جبلی چیز ہے جو رکھ دی گئی ہے، لیکن اے مردو وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، یہ سورہ بقرہ میں بھی بات آ چکی ہے، آیت نمبر 229، 30، 31، وہاں پہ اس جگہ پہ جہاں پہ رکوع یہ چلتا ہے وہاں پہ یہ بات آ چکی ہے کہ اے مردو اگر تم احسان کرو، تم بھی تقوی اختیار کرو۔ وہاں پہ تھا حق مار معاف کرنا، فرمایا حق مہر اتنا ہے، لیکن اگر عورت چھوڑ دے اپنا حق مہر تو کوئی حرج نہیں، مرد کے لیے حلال ہے، لیکن فرمایا مردو اگر نصف جہاں پہ بنتا ہے مردو تم پورا دے دو تو زیادہ بہتر ہے، تم ہی تقوی اختیار کرو اور تم زیادہ دے دو، اور آپس کے معاملات میں احسان کا رویہ اختیار کیا کرو۔ سورہ بقرہ میں یہ بات آ چکی، یہاں پہ فرمایا کہ نفسوں میں تو لالچ رکھ دیا گیا ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا، لیکن اے مردو اگر تم احسان کا رویہ اختیار کرو، تم احسان کر دو، یعنی عورت اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے حق کی قربانی دے رہی ہے، تم اس کی قربانی نہ لو، اپنی خواہشات کی، اپنی تمناؤں کی قربانی دے کر عورت کے ساتھ برابر رویہ اچھا رکھو، اگرچہ یہ اتنی اب مرغوب طبیعت نہیں رہی، اتنی پسندیدہ نہیں رہی، وہ صحت نہ رہی، وہ کشش نہ رہی، وہ عمر نہ رہی، وہ اٹریکشن نہ رہی، اگرچہ وہ چیزیں نہیں رہی ہے تو تم اپنی ان خواہشوں کی قربانی دے کر تم اب بھی وہی رویہ اگر اپنی اور بیویوں کے ساتھ رکھو، وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ رب کا حکم ہے برابری کرنی ہے معاملات میں، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ بڑا باخبر ہے، اللہ کو تمہاری ایک ایک بات کی خبر ہے کہ تم بیوی کے ساتھ اچھائی کر رہے ہو، تم اپنی خواہشوں کی قربانی کر رہے ہو، بیوی اب اس حالت میں نہیں رہی جس حالت میں پہلے تھی، دوسری بہت کشش والی ہے، ینگ ہے، خوبصورت ہے، لیکن تم دونوں کے ساتھ پھر بھی برابر کا برتاؤ کر رہے ہو، برابر کا رویہ رکھ رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کو بڑی خبر ہے کہ تم کتنی قربانی دے رہے ہو، تم اس کی آفر کے باوجود تم برابری کر رہے ہو۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ،
اب یہ کمال کی بات آ گئی. فرمایا اگر تم خواہش بھی کرو، کوشش بھی کرو، تمہیں پوری کوشش ہو، تم ہرس بھی کرو، لالچ بھی رکھو، پوری کوشش کرو بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کرنے کی، تو تم کر ہی نہیں سکتے. ایک جگہ کہا جا رہا ہے کہ عدل کرو، اب کہا جا رہا ہے کہ تم کوشش بھی کر لو، پوری کر لو، لیکن کر نہیں سکتے. اب کیا کرے گا بندہ؟ تقسیم کرے گا، دن برابر تقسیم کر لے گا، گھر برابر دے دے گا، مال خرچہ برابر دے دے گا، لیکن دل برابر کیسے کرے گا؟ ایک طرف اچھے اخلاق والی، ایک طرف برے اخلاق والی، ایک طرف نوجوان ہے، ایک طرف بوڑھی ہے، ایک طرف اچھی صورت والی، ایک طرف پوری صورت والی، معاملات یک لخ مختلف ہو جاتے ہیں. تو فرمایا، اور یہی ہے جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں، یا اللہ یہ تو وہ تقسیم ہے، دنوں کی تقسیم، حالانکہ اللہ نے ان کو پابند نہیں کیا تھا بیویوں کے درمیان پوری تقسیم کرنے کا، پھر بھی امت کی رہنمائی کے لیے پوری بیویوں میں ایک ایک رات مقرر تھی. میں ابھی آتے ہوئے حدیث پڑھ رہا تھا عصر سے پہلے کہ آپ روزانہ ہر بیوی کے گھر میں چکر لگاتے تھے، ٹھہرتے، جس کی باری ہوتی تھی اس کے ہاں ٹھہرتے تھے، چکر لگاتے تھے، لیکن چھوتے تک نہیں تھے، کیونکہ یہ چھونے کا حق اس کا ہے جس کی باری ہے. چکر لگاتے تھے. کاش ہم پڑھیں، دین کو سیکھنے کی کوشش کریں کہ دین ہماری کیسے رہنمائی کرتا ہے. جو نمونہ اللہ نے عمل کا ہمارے سامنے پیش کیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی زندگی ہمارے سامنے کیسی ہے. تو فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اے مسلمانوں، اے مردوں، اگر تم کوشش بھی کرو تو بیویوں کے درمیان تم انصاف نہیں کر سکتے. وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگر تمہیں اس کی شوق بھی ہو، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، تو فرمایا چونکہ انصاف تو پورا تم کر نہیں سکتے، لیکن اب یہ تو نہ کرو. وہ کیا ہے؟ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، سارے کے سارے ایک طرف ہی نہ جھک جاؤ. 2 بیویاں ہیں، 3 ہیں، یہ 4 ہیں. ہمارے ہاں تو ویسے ہی خودکشی سمجھا جاتا ہے دوسری شادی کو ہی. وہ ہندوؤں کی روایات آ گئی نا، ایک ہی بیوی، اور وہ بھی اگر خاوند مر گیا تو اس کو جلا دیا جائے، لکڑیوں میں ستی کر دیا جائے. یہ تھا رواج. اور ہمارے اندر بھی وہی آ گیا کہ اگر خاوند مر گیا تو اب اس کا نکاح ہی نہیں کرنا، اس کی شادی نہیں کرنی. وہی معاملات آگے. ہم نے دین کا کیا لیا ہے؟ بس اپنا نام دین کا رکھ لیا، لا الہ الا اللہ، نماز پڑھنے لگ گئے، روزہ رکھنے لگ گئے. ہماری رسمیں، ہماری عادات وہی کی وہی. فرمایا فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، تم کوشش بھی کرو تو عدل تو کر نہیں سکتے، لیکن اتنا تو نہ کرو نا کہ کم از کم اتنا نہ کرو کہ پورے کے پورے ایک طرف ہی جھک جاؤ. اور اس کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے، فَتَذَرُهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، ایک طرف پورے کے پورے نہ جھک جاؤ کہ وہ لٹکی رہ جائے کہ نہ خامند والی نہ طلاق والی ہے. طلاق والی ہوتی تو کسی اور طرف جاتی، تمہارے نکاح میں ہے، تم آتے نہیں، خامد والی بھی نہ رہی نہ طلاق والی رہی. فَلَا تَمِيلُ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، پورے کے پورے ایسے ہی نہ ایک طرف جھک جاؤ، ملان بنا لو کہ وہ بیچاری لٹکی رہ جائے، نہ زمین پر نہ آسمان پر. ایسے نہ کرو. اور فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اے مردو اگر تم احسان کا رویہ اختیار کرو، اچھا سلوک کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اپنی اصلاح کر لو اپنے معاملات کی اور تقوی اختیار کر لو اللہ تعالیٰ کا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. یہاں تک معاملات تھے کہ اگر ان بن ہے میاں بیوی میں
تو صلح صفائی کے پیچھے بھی ہم پڑھ چکے کہ جناب ایک بیوی کے خاندان میں سے حکم آ جائے، ایک مرد کے خاندان میں سے آ جائے، وہ صلح کروا دے، ایک صورت ہم یہ پڑھ چکے۔ اب یہ ہے کہ اگر ایسے نہیں ہوتا، عورت قربانی دے کر اپنے معاملات کو سلجھا لیتی ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ مردوں کو نصیحت کی چلو تم بھی خدا خوفی کرو یار، اللہ سے ڈرو، اور وہ کج خلق بھی ہے، اس کا رویہ اچھا نہیں، پھر بھی تم رویہ اپنا اچھا رکھو، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ لیکن اب آگی وہ صورتحال کہ اب ساری صورتوں کے باوجود بھی اکٹھ نہیں رہتا، جدائی کرنی پڑتی ہے، تو دین بند گلی میں نہیں جانے دیتا، اس کا بھی راستہ رکھا۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، لیکن اگر خدا نخواستہ دونوں جدا ہو جائیں، دونوں کا اکٹھ نہیں رہ سکتا، میاں بیوی کا جدائی آ جاتی، طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے اللہ دونوں میں سے ہر ایک کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ مرد کو بیوی مل جائے گی محبت کرنے والی، عورت کو خاوند مل جائے گا محبت کرنے والا، اس کے خرچے اٹھانے والا۔ اللہ کے فضل سے، اللہ اپنے فضل سے دونوں کو غنی کر دے گا، بے نیاز کر دے گا، دونوں کو بے نیاز کر دے گا ایک دوسرے سے۔ اللہ اور سبب بنا دے گا جہاں پہ یہ مصروف ہو جائے اور ایک دوسرے سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ وہیں يتفرقا یغنی اللہ، اور اگر یہ جدا ہو جائیں دونوں تو اللہ غنی کر دے گا، بے نیاز کر دے گا دونوں کو ایک دوسرے سے، کل من سعتہ، اپنی وسعت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے۔ وکان اللہ واسعا حکیما، اور اللہ تعالیٰ بڑے وسیع خزانوں والا، بڑا حکمت والا ہے۔ اللہ تمہیں سمجھا رہا ہے اس لیے نہیں کہ اللہ کے پاس مال کم ہے گزارا کرنا چاہتا ہے، اللہ کے پاس خزانے بے حساب ہیں، اللہ کے خزانے بے حساب بے شمار ہیں۔ اللہ اپنی حکمت کے تحت تمہیں سمجھانا چاہتا ہے کہ اللہ کا نظام اسی حکمت کے تحت چل رہا ہے۔ اگر تم اس خانے کو، اپنے گھر کے نظام کو چلانا چاہتے ہو تو درگزر بہترین انتظام ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ یعنی کہ تمہارے یہ نہ بھوت سوار ہو جائے کہ تم اپنے مال کی وجہ سے، بیوی تمہاری محتاج ہے یا تم اگر نہیں دو گے تو کیا ہوگا، نہیں، ارے زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک اللہ ہے، جو تمہیں دے رہا ہے کچھ، اس لیے نہیں کہہ رہا کہ خود دے نہیں سکتا، ارے ہر چیز کا مالک ہے وہ، زمین و آسمان کے سارے خزانوں کا وہ مالک ہے۔ وَلَقَدْ وَقَانَ اللَّهُ وَاسِعٌ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ اب یہ وہ حکم آ گیا جو میں عموماً آپ کو کہتا ہوں کہ قرآن کا خلاصہ یہ ایک لفظ ہے، اور وہ ہے تقوی، وہی اس آیت میں آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں سب کا مالک اللہ ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے حکم دیا تھا ان لوگوں کو جو اہل کتاب ہو گزرے ہیں، من قبلکم، تم سے پہلے، اے مسلمانوں جو تم سے پہلے اہل کتاب ہو ان کو بھی حکم دیا تھا، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی یہی حکم دے رہے ہیں، یہ پہلے بھی یہی حکم تھا، اب تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے، اور وہ حکم کیا ہے؟ ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو۔ پہلوں کو بھی یہی حکم دیا تھا کہ لوگوں اللہ سے ڈرو، تمہیں بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ جب اللہ کا ڈر اس دل میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر چاہے کوئی بھی دیکھنے والا نہ ہو، یہ خود ہی سیدھا رہتا ہے، اسے پتہ ہے مجھے وہ دیکھ رہا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ ایمان اور یقین کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، وہ کمزور ہے جس وجہ سے ہمارے معاملات اور عبادات کمزور ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہو اللہ پر، اللہ کا تقوی اندر ہے، دل میں اللہ بیٹھا ہوا ہے، تو پھر کوئی پریشانی نہیں، کوئی فکر نہیں، جتنے بھی شیطان کے حملے آ جائیں اللہ کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ تو بے شک ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی یہ حکم دیا تھا، اور اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تمہیں بھی یہی حکم دیتے ہیں، اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا،
لیکن اگر تم نہ مانو گے اس حکم کو، کفر کرو گے، ماننے سے انکار کر دو یہ ہدایات جو دی جا رہی ہیں، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم ان کا انکار کرو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو ایک بار پھر سن لو کہ زمین و آسمان کے سارے خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ اگر تم اپنے آپ میں کچھ بننے کی کوشش کرو تو کان کھول کر سن لو، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے۔ اس کائنات میں صرف ایک ہی ہستی ہے جو غنی ہے، وہ اللہ ہے، الغنی، المغنی، غنی جو بے نیاز ہے، المغنی جو دوسروں میں سے جس کو چاہے کائنات سے بے نیاز کر دے، خود بھی بے نیاز ہے اور بے نیاز بنانے والا ہے۔ تو اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے، یا اللہ اپنا محتاج رکھنا، کسی اور کا محتاج نہ ہونے دینا۔ وَقَانَ اللَّهُ غَنِيًّا، اللہ بے نیاز ہے، حمیدہ، سراہا گیا ہے، تعریفوں والا ہے، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اس رب کی تعریف کر رہا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور یہ اب پھر آ گیا غالباً تیسری بار، اور جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان میں وہ اللہ کا ہے۔ وَقَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کار سازی کے لیے۔ کارساز، وکیل، کارساز، کام بنانے والا۔ فرمایا تمہارا کوئی بھی کام بگڑا ہوا ہے تو بے فکر ہو جاؤ، اللہ کافی ہے تمہارے کام بنانے کے لیے، اس لیے کہ زمین و آسمان کے سارے خزانوں کا مالک ہی وہ ہے۔ جب تم مانتے ہو کہ زمین و آسمان کے خزانوں کا وہ مالک ہے، جب تم مانتے ہو کہ وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، تو تمہارے کون سے معاملے جو وہ نہیں سنوار سکتا؟ تو اس لیے وَقَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کارسازی کے لیے، کیونکہ وہ زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے۔ اِن یشاء یذھبکم ایھا الناس، اے لوگو اگر اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے، یعنی تمہیں ہلاک کر دے، تمہیں برباد کر دے، تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے۔ وَإِن یشاء، اور اگر اللہ چاہے یذھبکم ایھا الناس، لے جائے تمہیں اے لوگو، وَیأْتِ بِآخَرِین، اور لے آئے تمہاری جگہ دوسروں کو۔ قرآن میں اور جگہ فرمایا نا کہ اگر اللہ چاہے تمہیں لے جائے تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے جن کو اللہ لائے گا، وہ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا۔ ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، وہ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، تم نعرے لگانے والے ہو، وہ محبت کرنے والے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس کام پر پوری قدرت رکھتا ہے، تمہیں مٹا دے تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے۔ اب ایسے ہی ہوا 1947 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، اسلام کے نام پر ہم نے یہ ریاست حاصل کی، ایک ملک حاصل کیا، لیکن اسلام کا ہم نے اس میں کچھ نہیں مظاہرہ کیا، اور اللہ نے پھر کسی اور کو ہمسائے میں موقع دے دیا، ہم سے موقع چھین لیا، کسی اور کو دے دیا۔ اللہ پوری قدرت رکھتا ہے، اگر تم نہیں وفاداری کا مظاہرہ کرو گے تو وفاداری کرنے والے اور بڑے ہیں، اور پھر ایسے ثابت کرے گا، تمہاری آنکھوں کے سامنے دکھائے گا کہ کیسے چونٹی سے ہاتھیوں کو وہ شکست دیتا ہے، اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ من کان یرید ثواب الدنیا، اب سن لو، تم میں سے جو بھی دنیا کا طلبگار ہوتا ہے، جس کی نظر صرف دنیا پر ہوتی ہے، جس کی زندگی کا مقصد صرف دنیا کمانا ہے، جس کی زندگی کا مقصد ٹارگٹ صرف دنیا ہے، اس مقام پر آنا ہے، میں نے اتنا سٹیٹس حاصل کرنا ہے، فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، لوگوں اللہ کے پاس تو دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ اب یہ تمہاری سوچ ہے کہ تم اپنی سوچ کو محدود رکھ کر صرف دنیا طلب کرتے ہو، اگر ساتھ آخرت بھی مانگ لیتے، مومن کی تو یہ شان ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مومن تو دنیا بھی مانگتا ہے، آخرت بھی مانگتا ہے،
دونوں میں سے لاپرواہ نہیں ہوتا، نہ دنیا سے لاپرواہ ہے اور نہ ہی آخرت سے۔ تو جس کی طلب صرف دنیا پر ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں ہم صرف اس کو پھر دنیا دیتے ہیں، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، لیکن پھر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ جس نے پوری زندگی MBBS کرنے میں، LLB کرنے میں، دنیا کمانے میں، شہرت کمانے میں، سیاست کرنے میں، تجارت کمانے میں پوری زندگی ادھر غرق کر دی، ڈوب گیا دنیا میں، پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ لیکن جس نے دنیا بھی کمائی اور دین کو بھی نہیں بھولا، دین کو بھی ساتھ رکھا، اللہ کو بھولا نہیں ہے، فرمایا اس کو دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت تو ہے ہی اس کے لیے۔ وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 127 سے 134 تک یہ 8 آیتوں پر یہ رکوع تھا۔ اللہ ہماری کوشش قبول فرمائے، اور اب 5ویں پارے میں تقریباً 1.5 رکوع رہ گیا ہے، یہ مکمل ہو جائے گا۔ یہ ایسے ہی اگر ہم چونٹی کی رفتار سے چلتے رہے تو ٹارگٹ یہ نہیں ہے کہ قرآن کو مکمل کرنا ہے، ٹارگٹ یہ ہے کہ زندگی کو اس میں کھپانا ہے۔ بس زندگی تمام ہو، جب آخری لمحہ آئے تو ادھر ہی حاضری ہو کہ یہ کام چل رہا تھا۔ بس اسی میں یہی کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ آخر تک اس سلسلے کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ جناب کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے توبہ کی وہ قبول ہوئی کہ نہیں؟ توبہ میں نے کی، توبہ قبول ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو یہ اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے نا، پہنچ ہوتی ہے۔ تو فرمانے لگی کہ توبہ بندہ کرتا ہی تب ہے جب اس کی توفیق ملتی ہے، تو جب اس سے توفیق مل گئی تو سمجھو قبول ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی اچھا چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، اپنا حق دے دیتا، صحیح فرمایا تسی، صحیح اصلاح فرمائی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تلاوت، بیان اور دعا قبول فرما۔ یا اللہ ہماری غلطیاں، خطائیں، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری بخشش فرما۔ ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و کارم میں سے جو فوت ہو گئے سب کی بخشش فرما، اور جو ہم میں سے زندہ ہیں ان کو دین پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرما، خیر و برکت عطا فرما، خوشیاں اور خوشحالیاں عطا فرما، صحت اور تندرستی عطا فرما، زمینی آسمانی آفات و بلیات سے ہمیں محفوظ فرما، جنوں انسانوں اور شیطانوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما، جادو منتر، ٹونے، بری نظر، حسد اور بغض سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ عزت والی زندگی اور عزت والی موت عطا فرما، نمازوں کی پابندی اور دین پر استقامت عطا فرما، ہمارے گھروں کو شاد اور آباد فرما، ہمارے بچوں کو خوشیاں، خوشحالیاں، خیر و برکت اور کامیاب زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو سلامتی، استحکام اور ترقی عطا فرما۔ یا اللہ دنیا میں دین کا بول بالا فرما۔ یا اللہ کسی جگہ کو دین کا مرکز بنا دے اور اس مرکز کو پورے عالم کے لیے ایک نمونہ بنا دے۔ یا اللہ اس نمونے کو دیکھ کر ہم رہنمائی حاصل کریں۔
یا اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھروں کو قرآن کی تعلیمات سے اجالا فرما۔ یا اللہ ہمیں منافقت سے، بغض سے، عداوت سے پاک فرما، بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جو ہسپتالوں میں، گھروں میں، جہاں بھی ہیں یا اللہ سب کو شفا عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرما۔ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے دور فرما۔ یا اللہ جو بے نماز ہیں ان کو نمازی بنا، جو بھٹکے ہوئے ان کو ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔ سب بھائیوں کا شکریہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ پتہ نہیں میں آپ کو